بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 358 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سیر کا بیان۔ سیر سے مراد جہاد، غزوات اور ان کے متعلقات ہیں۔ باب سیر سے ہمارا یہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو اس باب کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید انہ بلغہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ قال ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب ولا فشى الزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الموت ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع علیہم الرزق ولا حکم قوم بغیر الحق الا فشا فیہم الدم ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت پہنچی ہے، فرمایا کہ جس قوم کو مال غنیمت میں چوری کرنے کی عادت پڑ جائے وہ ڈرپوک ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں زنا عام ہو جائے ان میں موت بکثرت آ جاتی ہے، اور جو قوم ماپ تول میں کمی کرے تو اس سے رزق کاٹ لیا جاتا ہے، منقطع کر لیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ جات کرتی ہے تو اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ قبل نجد فغنموا ابلا کثیرۃ فکان سہمانہم 12 بعیرا ونفلوا بعیرا بعیرا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی دوسری حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نجد کی طرف ایک چھوٹا سا مجاہدوں کا لشکر بھیجا، تو پس انہیں مال غنیمت میں بہت سے اونٹ ہاتھ آئے، اس قدر کہ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ آئے، اور ہر ایک جو ایک اونٹ تھا انہیں بطور انعام جو ہے وہ دیا گیا۔ اور اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احناف کا مسلک آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ قال محمد کان نفل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفل من الخمس اہل الحاجة وقد قال اللہ تعالی قل الانفال للہ والرسول فاما اليوم فلا نفل بعد احراز الغنیمة الا من الخمس لمحتاج۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انعام ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، آپ ضرورت مندوں کو 5واں حصہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے آج خود بطور انعام و اکرام عطا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ نفل جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی جو انعام ہے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد پھر ان دونوں مال غنیمت کے بعد کوئی جو انعام ہے وہ نہیں ہے، 5ویں حصے میں سے محتاج کو دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال باب سیر کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 عدد روایات جو ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں۔ پہلے اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 5 ایسی باتیں مذکور ہوئی کہ جن کے نتیجے میں 5 خطرناک نتائج وہ برآمد ہوتے ہیں۔ پہلی بات میں مال غنیمت میں چوری کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ دشمنوں کا رعب ہے اور ان سے ہر وقت ڈرنا بیان ہوا ہے، تو یہاں صرف یہ بدعملی اور اس کا نتیجہ بیان ہوا، لیکن حدیث کی دوسری کتب میں ایک واقعہ ملتا ہے جو مختصر طور پہ عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، تو دوران سفر آپ کی اونٹنی سے ایک شخص سامان اتار رہا تھا، اسے اچانک تیر لگا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی موت آپ کی اونٹنی سے سامان اتارتی ہوئی واقع ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں اس کو آگ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں جہنم کی آگ میں سے جلتا دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ آپ نے خود ہی بیان فرمائی کہ یہ سزا اس کو مال غنیمت
چوری کرنے پر دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ غنیمت کے مال میں سے چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، اس اثر میں زنا کی کثرت بیان ہوئی اور اس کا نتیجہ پھر موت بکثرت واقع ہونا مذکور ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اس بدعملی کی سزا اور نتیجہ وہ محتاجی اور غربت کی کثرت بھی وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب زنا کھلے عام ہو جائے تو فقر اور غربت عام ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب کسی بستی میں بدکاری اور سود ظاہر ہو جائے تو وہ قوم اپنے اوپر اللہ کا عذاب اتار لیتی ہے۔ اسے امام حاکم نے بھی روایت کیا اور صحیح الاسناد کہا ہے اس کو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے ہلاک کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ تو اب ترغیب و ترہیب میں اس موضوع پر بہت سی احادیث اور بھی موجود ہیں۔ کسی میں زنا کی کثرت پر بکثرت موت آنا مذکور ہے، کسی میں غربت و مسکینی بکثرت آنا یہ مذکور ہے۔ تو اس کا نتیجہ بیان ہوا اور کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جانا ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ مختلف روایات مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر کے تحت نفل کے بارے میں اجمالی ذکر فرمایا۔ نفل یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ وہ مال ہے جو امیر لشکر کسی فوجی کو یا کسی قوم یا جماعت کو بطور انعام دیتا ہے یا دینے کا اعلان کر دیتا ہے تاکہ اس سے جہاد کی رغبت پیدا ہو جائے، ترغیب پیدا ہو جائے۔ اور یہ مخصوص انعام کا مستحق صرف وہی شخص ہوگا جس کے لیے یہ انعام مقرر کیا گیا ہے، دوسرے غازی اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ مخصوص انعام والا البتہ غازیوں میں مال غنیمت تقسیم کیے جانے والے مال میں شریک ہوگا، گویا اسے جو تمام غازیوں کی بنسبت انعام کے طور پہ کچھ زیادہ رقم ملی ہے وہ نفل کہلاتی ہے۔ باقی مال تو سب میں بٹے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کے شروع میں ہی ارشاد فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ لوگ آپ سے نفلوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ انفال یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی یہ انعام کا طے کرنا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اب اس آیت مذکورہ میں غزوہ بدر کے حوالے سے اصل میں یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے جنگ میں شریک نہ ہونے کے باوجود 8 آدمیوں کو مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا۔ تو اس پر پھر بعض صحابہ کرام نے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا کہ ان 8 میں سے 3 مہاجر یعنی حضرت عثمان بن عفان تھے، ابو طلحہ تھے، سعید بن زید تھے، اور 5 انصار یعنی ابو لبابہ، مروان بن عبد المنذر، عاصم، حارث بن حاتب یہ مہاجرین میں سے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے بھیجا تھا جو اس وقت سخت بیمار تھی۔ حضرت طلحہ اور زبیر یہ جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح انصار کو بھی مختلف ذمہ داریوں سونپی گئی تھی۔ تو ان کو جب مال غنیمت میں سے کچھ آپ نے عطا فرمایا تو پوچھنے والوں کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر نازل فرمائی۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جیسے چاہیں عطا کریں، جیسے چاہیں نہ دیں، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی نفل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ تو نفل کا لغوی معنی تو فضل اور کرم یا حق سے زائد چیز کے ہے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ بھی نفلی ہوتے ہیں، یعنی ایسے کہ کسی کے ذمہ لازم نہیں ہوتے بلکہ کرنے والے کی خوشی پر موقوف ہوتے ہیں، اور یہ اضافی ایک عبادت ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی جو ہے وہ اضافت ہی کا ہے، یعنی فضل، اضافہ، زیادتی۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ نفل مال غنیمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے بوقت جنگ حاصل کیا جاتا۔ تو قرآن کریم میں ایسے مال کے لیے نفل کے علاوہ اور بھی لفظ جو ہے وہ فی کا بھی وارد ہوا ہے، غنیمت کا بھی وارد ہوا ہے۔
تو مال غنیمت کو نفل سے تعبیر کرنے پر سورہ انفال کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس لفظ کو جو ہے وہ غنیمت سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اس میں بیان کیا گیا۔ تو بہرحال یہ کہ جو مال غنیمت میں سے جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں کسی کو اعزازاً جو مال دیں تو وہ جو مال ہوتا ہے وہ جو مال کہلاتا ہے وہ مال نفل کہلاتا ہے، انعام کہلاتا ہے، اگرچہ جو باقی مال غنیمت ہوگا اس میں وہ بھی باقی سب کے ساتھ برابر کا حصہ دار ہوگا اور شریک ہوگا۔ تو بہرحال جی یہ ایک آج کے ہمارے سبق کی عبارت، وضاحت، ترجمہ اس کا مفہوم تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس میں آپ اچھی طرح اس کو سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر میں ضرور لکھیں اور اس کا آپ ضرور خلاصہ لکھیں، اور بالخصوص آپ اس کی تعریف لکھیں کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور پھر بالخصوص نفل کا اطلاق کون سے مال پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔